علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی خطبہ مسنونہ سے پہلے فاضل مقرر نے رمضان المبارک اور اللہ رب کریم کے ساتھ تعلق میں دعا کی اہمیت پر بہت ہی اہم باتیں فرمائی ہیں۔ میں ان کی ہی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات سے انہی باتوں کو میں مؤید و مؤکد کرنا چاہتا ہوں۔ اور رمضان المبارک، روزہ اور قرآن پاک کا جو درمیانی رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اور ان تینوں چیزوں کے جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے، قرآن پاک کی روشنی میں اور حضور پاک کے فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 185 اور 186 دو آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دنیائے انسانیت پر عموماً اور امت مسلمہ پر خصوصاً سایہ فگن ہے۔ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو سب کو توفیق نصیب فرما دے کہ اس کے جو فیوض و برکات ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ متمتع ہوں، اور رب کریم ہماری زندگیوں کو اپنے کلام کے مطابق اور اپنے نبی آخر الزماں کے فرمودات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جیسا کہ پہلی آیت یعنی 185ویں آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ رشتہ جو ہے رمضان کا قرآن سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں اللہ رب کریم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور میں اب آگے بڑھ کر اب حضور کے فرمودات کی روشنی میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔
مسند احمد میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کی حضرت جابر بن عبداللہ اور ایک دوسرے راوی کی روایت کے مطابق صحف ابراہیم پہلی رمضان کو نازل ہوئی، توریت چھٹے رمضان کو نازل ہوئی، زبور 12ویں رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18ویں رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن پاک 24ویں رمضان کو نازل ہوئی۔ 1، 6، 12، 18، 24 اس میں ایک ذرا سا فرق بھی ہے کیونکہ دو روایتیں ہیں، لیکن بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ابتدا سے آخر تک، آغاز سے انجام تک اللہ رب کریم نے اپنی کتب مقدسہ نازل فرمائی۔ اس کے اندر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے ایک بات ہمیں بالکل واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو ایک خاص تعلق بنتا ہے اس کی کتابوں سے، وہ رمضان المبارک میں خاص طور سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس کلام پاک میں آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ موسم ہوتے ہیں، وہ روحانی زندگی میں ان کی کچھ الگ ہی برکات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں انوائرمنٹل کلائمیٹک چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم لوگ جو ہیں فصلیں اگاتے ہیں، رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کچھ خاص مہینوں میں کچھ خاص فصلیں اگائیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تقوی کی فصل مومن جو ہیں وہ کاشت کریں اور اس کی پرورش کریں اور اس کی آبیاری کریں۔ اسی لیے اس سے پہلے کی آیت 2 آیتوں پہلے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس لیے روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اس کا مطلب روزوں سے تقوی کا تعلق قائم ہوا یہاں پر، رمضان سے قرآن کا تعلق اس آیت میں جو اب میں عرض کر رہا ہوں اس سے پتہ چلا ہمیں۔ اور آگے آئیے گا، اب آپ دیکھیے گا، فرمایا کہ رمضان کہ یہ قرآن ہے کیا، اب اس کی فضیلت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بات کافی تھی کہ ھدی للناس ہے، لیکن اس کے بعد مزید تشریح فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے کہ بینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر روشن دلائل ہیں، اور کس چیز کے؟ ہدایت کے اور حق و باطل کی تمیز کے روشن دلائل ہیں۔ اس کا مطلب اس کے اندر بہت اضافی چیزیں ہیں۔ اسی کو ہمارے مفسر کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کو جو ملی ہے وہ عقل ہے، لیکن عقل سے بڑی جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے عقل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے بینات من الھدی والفرقان کا مطلب، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ ہے مطلب اس کا۔ مطلب تو بہت سے ہوتے ہیں، ایک تعبیر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وقت کم ہے تو میں آگے بڑھوں گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب میں روزوں کا اور رمضان کا تعلق بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیتیں آئی تھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میں کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ یہ بات بتائی تھی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کس مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کا لفظ نہیں آیا اس کے اندر۔ اب دیکھیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اس کی جو فرضیت ہے وہ اس آیت کی اس ٹکڑے سے پتہ چلی۔ اب یہ تعلق معلوم ہوا کہ روزے جو ہیں فرض کیے گئے اللہ تعالیٰ نے
پورے مہینے رمضان میں. اب اس کا تعلق کیسے بنتا ہے قرآن سے؟ اب آگے آئیے گا، وہ آگے آئے گی بات. تو میں اب اس درمیان میں کچھ احکام شرعی اللہ تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے بتائے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس پر بھی جو لوگ جو ہیں روزے تو رکھے، کیونکہ فلیصمہ کہا جا رہا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھے. ہو جو ہے ہو کی ضمیر پورے اس کی طرف جا رہی ہے، پورے مہینے کی طرف جاتی ہے. تو فرمایا کہ اب بھی تو مشکل پڑ سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بیمار ہیں یا مسافر ہیں. تو کہا نہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہیں یا سفر پر ہیں تو اتنے دنوں کے روزے وہ بعد میں پورے کر لیں. یہ اتنے دنوں کے روزے پورے کر لیں، اس کی حکمت آگے بتائی جائے گی. یہاں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ اتنے بعد میں پورے کر لیں. فعدۃ من ایام اخر. پھر فرمایا ایسا کیوں ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یسر، آسانی کا راستہ بتائے، راستہ اختیار کرے، سختی اور مشکل کا معاملہ نہ کرے. آسانی کا معاملہ کرے یعنی تمہیں جو یہ رخصت دی ہے بعد کے لیے کہ بعد میں اتنا پورے کر لو، تو اس لیے آسانی تمہیں فراہم کرنے کے لیے کی ہے. لیکن روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے، یعنی بعد میں کیوں پورا کرنا ہے، یہ اب بھی اس کی حکمت رہ گئی. وہ حکمت کو آگے بتایا جا رہا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو ٹریننگ کورس ہے، ریفریشر کورس ہے، اورینٹیشن کورس ہے، ایک مہینے کا ہر سال ہوتا ہے، جس میں تقویٰ کی پرورش کرتے ہیں ہم لوگ. اب اس کے ساتھ میں ایک بات اور کرنا ہوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. وہ کیوں؟ اب اس میں بتایا جا رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تاکہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لو. یعنی جو 2 3 4 5 6 روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے، سفر یا مرض کی وجہ سے، تو گنتی پوری کرو. کورس پورا کرنا ہے تمہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کورس کو پورا کرنا، یا یوں کہیے گا کہ وہ جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کا شکریہ پورا ادا کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ 1 مہینے کے پورے روزے رکھے جائیں. یہ مطلب ہے، کیونکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. اللہ کی تکبیر بیان کرو. بات روزوں کی چل رہی تھی ابھی اوپر، لیکن میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تکبیر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تکبیر ظاہری ہوتی ہے جو ہم ہر نماز میں تکبیر کہتے ہیں. ایک تکبیر خاموش ہوتی ہے جو ہم روزوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں. تو دن میں تو ہم نے روزے کے ذریعے سے جو مفسرین نے، پورے مفسرین نے سب نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے، وہ پوری کر دی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پر. لیکن وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ میں تکبیر کا وہ پہلو رہ گیا ابھی، جس میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکرار کرتے ہیں 20 رکعت میں. آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو گیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے. اس کے بعد رات کو کھڑا ہونے کا حکم اللہ رب کریم کے حبیب نے دیا ہے. اور حبیب بھی شارع علیہ السلام ہیں، یاد رکھیے. وہ شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں. شارع کا مطلب ہوتے ہیں قرآن پاک کی شرح کرنے والے، جو اس میں امپلائڈ تھا اس کو کھولنے والے. اس میں امپلائڈ تھا وہ، لیکن وہ اس کو رسول ہی جانتا ہے، تو اس کو کھول رہے ہیں اللہ کے رسول. اور شارع بھی ہیں، یعنی آپ کا ہر حکم جو ہے شریعت بن جاتا ہے. تو یہ ہے بات. وہ تکبیر جو ہے، تو حضور نے جو فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور حضور نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور میں نے سنت کی ہے تمہارے، تطوع کہا اس کے اندر.
یعنی گویا پسندیدگی کا اظہار بتایا. لیکن اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات رات میں کھڑے ہونے کی بات ہم کہاں سے لائے؟ رات میں تو کھڑے ہونے کی بات ہے اس میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قم اللیل، اے رسول رات میں کھڑے ہو، اور پھر کہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ ایک طائفہ بھی کھڑا ہو رہا ہے رات میں. وہی رات کا کھڑا ہونا جو ایک طائفہ کر رہا تھا، امت پوری نہیں کر رہی تھی. اللہ رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس ثواب میں ہمیں شامل کرنے کے لیے رمضان المبارک میں سب کو کھڑا کروایا ہے کہ میرے خاص بندے تو اس زمانے میں کھڑے ہوتے رہے اور ہوتے ہیں تہجد میں قیام لیل کے لیے، لیکن رمضان المبارک میں سب کے سب امت مسلمہ کھڑی ہو. ہاں ایک آسانی اور فرما دی کہ ہاں ہے تو وہ قیام اللیلی یعنی تہجد ہی کی، لیکن ذرا پہلے اس کو معجل بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کو امت کی آسانی کے لیے معجل کر دیا گیا. یعنی عشاء کے بعد تہجد سے پہلے اتنی رات نہ ہو جائے کہ لوگ اٹھے نہیں، رات بھر جو ہے جگنا ہو جائے گا مسیح. اب اس چیز کے رازدان جو ہیں، جو وحی الہی کے رازدان ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وحی الہی کے سب سے بڑے رازدان، یہ حدیث ہے حضور نبی اکرم کے. اللہ تعالیٰ کا رسول تو سبھی کچھ ہوتا ہے، اس کی بات مت کیجئے، میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں. تو امت میں وحی الہی کا رازدان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو سمجھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی روشنی میں آپ نے 20 رکعت نماز کا حکم دے دیا. ان آیات کو سمجھا، حضور کے فرمودات کو سمجھا، قرآن پاک کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا. اسی لیے اجماع امت ہو گیا. صحابہ کرام نے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کیا، اجماعی امت ہوا اس وقت. صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے، ان میں ایک عورت بھی کہہ سکتی تھی عمر یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو مہر کے بارے میں، تو انہوں نے اس فیصلے کو اپنے کینسل کر دیا، ملتوی کر دیا، بلکہ اس کو نہیں کہا کہ ہم کتنا اس کی لمیٹیشن، اس کی حدود کر دیں کسی مہر کی، ہم نہیں کریں گے. سمجھیں، لیکن وہ جانتے تھے اس سے کیا پریشانیاں ہو رہی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے سے کیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو رات کی تراویح ہیں تو یہ قیام اللیلی، لیکن اللہ رب کریم نے اپنے کرم سے عشاء کے بعد آسانی کے لیے امت کو، تاکہ ساری کی ساری امت اس فیض میں شریک ہو جائے، اس میں یہ کرا. اور پھر کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جب قامہ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب طویل قیام کی بات کر رہا ہے اللہ کا رسول، ہے نہیں کہ کہہ رہے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قم اللیل. جب قم اللیل کہتا ہے تو اس کی تشریح کرتا ہے امن قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نصفہ امن قس منہ قلیلا، آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات، اتنے کھڑے ہو جاؤ. تو 1/3 رات یا آدھی رات یا 2/3 رات تو بہت ہو جائے گی، امت کے لیے تو بہت مشکل پڑ جائے گی، لیکن ہاں امت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. 20 رکعت تو کھڑے ہو جاؤ، اور 20 رکعت کے بعد اسی قیام اللیل کا ثواب حاصل کر لو 1 مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت اہم چیز تمہیں دی گئی ہے، سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے اس مہینے میں، قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عظمیٰ دی گئی ہے، اور رمضان میں روزے جیسی عظیم نعمت دی گئی ہے. دونوں چیزیں نعمتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. روزہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب ایک نعمت کی بات اور عرض کر رہا ہوں، وہ اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہمارے فاضل مقرر نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ نماز دعاؤں کا اہتمام ہونے، دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعائیں. قرآن پاک میں اسی آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اب اس کو میں جوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں تو میں نے بتا دی. رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض، قرآن پاک پڑھنا اللہ کے رسول کی طرف سے سنت،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہے اس قرآن کی ان آیتوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک چیز اور رہ گئی، دعاؤں کی فضیلت۔ فوراً اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دعا کی اہمیت بتائی گئی یہاں پر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا گیا ہے، سمجھا آپ کے کہ دعا جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا المخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، ہی العبادہ، عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ عبادت ہی ہے، مخ العبادہ ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تو اپنے رب کو پکارو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کا مطلب عبادت ہی، اس کا معنی عبادت، اس دعا کو عبادت ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اسی حصے میں۔ تو عبادت ہی ہے جس کو حضور نے فرمایا مخ العبادہ ہی العبادہ، یہی عبادت ہی ہے۔ تو اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کریں گے آپ تو میاں ہم اللہ کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ تو ہم سے کہتا چاہتا ہے مانگے۔ تو آپ نے جو بات کہی تھی بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک اچھا بندہ نیک بندہ کہتا ہے نا، تو لبیک یا عبدی، اور جب کوئی گناہگار بندہ کہتا ہے 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کیا بات، کتنی ہم ہاتھ اٹھا لیں، میرا رب کریم اس کے لیے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، ہے نہیں؟ اور یہ جو رشد و ہدایت ہے جس کو آخر میں کہا ہے لعلہم یرشدون، یعنی یہ ہے، یہ مل جائے گی ہمیں۔ اصلی چیز رشد و ہدایت ہے، وہ منزل ہے، اصلی منزل جو مومن کی آخری منزل اور متقی کی آخری منزل ہوتی ہے، رشد و ہدایت وہ مل جائے گی۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت، رمضان المبارک کے برکات اور فیوض، اور روزے کی اہمیت اور فضیلت اور دعا کی اہمیت میرے اور آپ کے قلوب میں جاگزی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ یعنی ان برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔